اس جھنڈے سے تو آپ سب واقف ہوں گے، اس کی داستان سے بھی آپ واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ سب اس جھنڈے اور اس کی داستان سے واقف ہیں؟ We as Pakistanis, we sympathize with humanitarian crisis, regardless of the religion, regardless of the region in the world where they are carried out. ہماری قوم، ہماری غیرت ہی ایسی ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی انسانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہمیں غصہ چڑھتا ہے، ہمارے ایموشنز ٹریگر ہوتے ہیں. ہمارے ایموشنز خصوصی طور پر تب ٹریگر ہوتے ہیں when it is our Muslim ummah at stake, when our Muslim community is at stake. اور اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ سب نے یقیناً سنی بھی ہوگی. وہ حدیث یہ ہے کہ the Muslim community is like a body، ایک جسم کی مانند ہے. جب ایک حصے میں درد ہوتی ہے تو پورے جسم کو وہ درد محسوس ہوتی ہے. There is a catch with this حدیث. جو ہمارے اس جسم کو، جو ہماری اس مسلم امہ کو جو زخم لگتے ہیں، ہمیں وہ درد تب تک محسوس نہیں ہوتا جب تک ہم وہ زخم دیکھ نہ لیں. آج ہمارے اس جسم پہ اتنے زخم لگ چکے ہیں کہ ہم مرہم کرتے بھی جائیں، ہم جتنی مرضی مرہم کر لیں، لیکن ہم وہ زخم ختم نہیں کر سکتے، وہ زخم بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو وہ تمام زخم دکھا سکوں اور ان تمام زخموں کے پیچھے خنجر دکھا سکوں. If you're a Muslim living in any part of the world, you're also a Syrian, you're also a Kashmiri, you're also a Uyghur, you are a Palestinian, you're also a Rohingya, you're also a Lebanese, you're also a Yemenite, you're also an Afghan. You are that every Muslim that faces humanitarian crisis in the world. اب بات کرتے ہیں یہ جو تمام زخم ہمیں لگے ہیں اور لگتے چلے جا رہے ہیں ان تمام علاقوں میں، ان کے پیچھے وجہ کیا ہے، ان کے پیچھے خنجر کون سا ہے. The first thing that we're going to consider as a culprit is media. A lot of the crisis is hidden and a lot of the crisis is shown in the world is media. And it is no understatement when I say this that the media is biased. آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یا آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے، یا آج جو زنجان میں ہو رہا ہے، یا آج جو برما میں ہو رہا ہے، یا آج جو افغانستان میں ہو رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دے پا رہا میڈیا جتنی امپورٹنس ہیومینیٹیرین کرائسس کو باقی دنیا میں، باقی مذہبوں میں، باقی علاقوں میں، باقی ایتھنیسٹیز کو ملتی ہے. دوسری بات، امپورٹنس اگر ملتی بھی ہے تو بہت لمیٹڈ لوگوں کو ملتی ہے. پیلسٹین از لکی کہ اس کو اتنی امپورٹنس ملی کہ آج لوگوں کو ان کے مسائل کا پتہ ہے، ورنہ جو مسلم کمیونٹی ہے اور ان علاقے جہاں پہ یہ سارے زخم لگائے جا رہے ہیں، ابھی تو مسلم امت کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس سویرٹی سے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، کس سویرٹی کا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، کس سویرٹی کی ایتھنک کلینزنگ ہے، کس سویرٹی سے جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. The second culprit is the drift from the basic teachings of Islam. بیسک ٹیچنگز کیا ہیں؟ آج اگر مسلم امہ جو ہے وہ یہ سارے مظالم فیس کر رہی ہے اور وہ امنگسٹ اٹ سیلف بھی لڑ رہی ہے، تو اس کے پیچھے سب سے پہلا ریزن یہی ہے کہ وہ اپنی ٹیچنگز کو، جو اپنی بیسکس ہیں، اس کو بھول چکی ہے. ہمیں قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ ہمیں ایک امت بن کر رہنا ہے. جس نے امت کے بیچ میں دراڑ ڈالی، جس نے امت کو توڑنے کی کوشش کی، وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اس کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. اور آج ہم اپنے فرقے پہلے بتاتے ہیں اور اپنا مسلمان ہونا بعد میں بتاتے ہیں. اس سے زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دا تھرڈ کلپریٹ، تیسرا جو سب سے بڑا خنجر ہے، وہ ہے ڈویژن.
اور یہ ہم سب کو ابنڈنٹلی کلیئر ہے کہ ہم کتنے ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں، نیچے کھینچنے میں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال. اور یہ بات بارہا کہی گئی ہے، یہ بات بار بار ہمیں بتائی گئی ہے، ہم نے سنی ہے، ہم نے پڑھی ہے، ہم نے سمجھی ہے، ہمارے سامنے ہے. ہم برائیاں کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم اگر خود بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے اپنی زبان سے کسی کی اچھائی کب کی تھی تو ہمیں یاد نہیں آتا. ہماری بات، ہماری گوسپ، وٹ ایور وی ٹاک ٹو ایچ ادر اباؤٹ، اٹ از آل اباؤٹ لیٹنگ ڈاؤن اینڈ پلنگ ڈاؤن ادرس، اینڈ دیٹ از اگین ابنڈنٹلی کلیئر. جو چوتھی چیز ہے، جو میرے مطابق سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے لیڈرشپ. آج جو ہماری قوم ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں دے آر سمپتھائزنگ. دے سمپتھائزڈ ود کشمیر، دے سمپتھائزڈ ود افغانستان، دے سمپتھائزڈ ود برما. آج وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. دے آر آلسو سمپتھائزنگ ود دا ویگر مسلمز ان چائنا جنجانگ. دے آر آلسو سمپتھائزنگ ود مسلمز ان سیریا، ان لیبنان، ان جارڈن، ان یمن. ہر جگہ جہاں مظالم ہو رہے ہیں، دے آر اسٹینڈنگ ود دیئر فیلو برادرز اینڈ سسٹرز. جو اصل کام کرنا ہے وہ کرنا ہے لیڈرشپ نے. اگر ایک اسٹرانگ لیڈرشپ اس مسلم امت کو مل جاتی ہے، یا پھر ان ممالک کو مل جاتی ہے دیٹ آر ہیونگ دوز پیپل ان دیم، جو سمپتھائز بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، نا ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ. اگر اچھی لیڈرشپ مل جائے تو نہ صرف یہ سارے ایشوز انٹرنیشنل فورمز پر اٹھیں گے، بیکاز انٹرنیشنل فورمز آج تک کچھ خاص کر نہیں پائے ان ایشوز کے بارے میں، اینڈ دیٹ از اے سیپریٹ ٹاپک. لیکن نہ صرف یہ ایشوز اٹھیں گے بلکہ ان کا حل بھی ہوگا. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پولیٹیکل لیڈرس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لیڈرز ان their true sense. I'm talking about leaders like Nelson Mandela. I'm talking about leaders like Gandhi. I'm talking about leaders like Iqbal. I'm talking about leaders like Muhammad Ali Jinnah. I'm talking about those leaders in the world that led their nations to freedom. Those leaders are revolutionary. اس کے علاوہ میں کسی لیڈر میں نہیں مانتا. سو اگین یہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وی آر فالنگ. ہمیں زخم لگ رہے ہیں، ہمیں ان زخم کو بھرنا نہیں آتا، نہ ہمیں اس خنجر کو ابھی تک روکنا آیا ہے. ہمیں روکنا آئے گا بھی نہیں جب تک ہم ان 4 چیزوں کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. تو اب بات کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز کی، دیٹ از فائٹنگ دی ہیلپ لیسنس. آج جو ایک ایموشن ہمارے اندر ہے، جو ایک فیلنگ ہے، دیٹ از دیٹ وی آر سیئنگ آل دیز اٹراسٹیز بینگ کیریڈ آؤٹ آن آر مسلم فیلوز، آن آر بردرز اینڈ سسٹرز، لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے. وی آر فیلنگ ہیلپ لیس. ہم پروٹیسٹس کرتے ہیں، ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر فیسنگ دس ڈیڈلی دس اتنا ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر تھنکنگ کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں کیا اس کا واقعی کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ہاؤ شوڈ وی اسٹاپ فیلنگ ہیلپ لیس؟ پہلی چیز، اف یو آر ریزنگ یور وائس، اگر آپ کے انسٹاگرام پہ 400 فالوورز ہیں، اگر آپ کے ٹویٹر پہ 50 فالوورز ہیں، اگر آپ کے فیس بک پہ 150 فرینڈز ہیں، اگر آپ کا سوشل سرکل اس سے بھی چھوٹا ہے، بٹ اف یو آر یوزنگ آل یور پلیٹفارمس ٹو ریز وائس اینڈ کریٹ اویئرنیس، دیٹ از دا موسٹ یو کین ڈو. کیونکہ ہماری ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے where he tells us کہ it is obligatory on Muslims، یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ جب ہم کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھیں تو پہلی چیز ہم اس کو ہاتھ سے روکیں. ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ بائی دی ہینڈ. لیکن اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، وی نیڈ ٹو ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ بائی دا ٹنگ. ہمیں زبان سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ہم زبان سے بھی نہیں روک پا رہے تو پھر دا لاسٹ ریزورٹ از ٹو فیل بیڈ اباؤٹ اٹ ان یور ہارٹ، اینڈ دیٹ از دا ویکسٹ آف فیتھ. یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے. تو اگر ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے تو پھر ہم ہیلپ لیس ہیں، اور ہم کچھ پلیٹ فارمز ہونے کے باوجود بھی اگر کچھ نہیں کر رہے تب ہم پانی میں ہیں. بٹ اف وی آر یوزنگ آر پلیٹ فارمز، وی آر یوزنگ آر ٹنگز، وی آر فیلنگ بیڈ اباؤٹ اٹ، وی آر اسپریڈنگ اویئرنیس، دین وی آر میکنگ یوز آف آر پلیٹ فارمز. نمبر 2 دیٹ از ڈونیشنز. پاکستان الحمد للہ
وہ ملک ہے اور وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ ڈونیشنز دیتی ہے، چیریٹیبل ڈونیشنز دیتی ہے. ٹیکس نہیں دیتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن چیریٹی اور چیریٹیبل ڈونیشنز میں سب سے زیادہ جو بڑے دل کے لوگ ہیں وہ رہتے ہیں پاکستان میں. پاکستانیوں نے بارہا موقع موقع پر ہم نے اپنے ڈیمز بھی کنسٹرکٹ کرنے کے لیے فنڈنگ کی، ہم نے انڈیا کی بھی مدد کی، ہم نے یہ تو لیٹسٹ چیزیں ہیں، وی ہیو آلویز کنٹریبیوٹیڈ. ہم نے عیدی میں بھی کنٹریبیوشنز دیے، ہم نے ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ موقعوں پہ ہم نے ہاسپٹلس کنسٹرکٹ کیے، ہم نے ایسی ایسی چیزیں کر دکھائی ہیں ایز اے قوم، ایز اے نیشن، جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ٹائم ہیز کم اگین جب ہمیں دوبارہ کنٹریبیوشنز کرنے ہیں. اسٹاپ تھنکنگ کہ وچ از دا موسٹ اوتھینٹک اینڈ دا موسٹ لائبل وے ٹو ڈونیٹ. جسٹ ڈونیٹ. اپنی نیت پر بھروسہ رکھیں. ڈونٹ میک the hesitation of finding the correct and the most authentic way of donating hinder your donations. Just donate. میرے حساب سے اینڈ پہ جو چیز میں نے رکھی ہے، جو کہ میرے حساب سے جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ایجوکیشن ہے. میرے حساب سے ہر ایک مسئلے کا حل تعلیم سے نکلتا ہے. اور وہ کیسے ہے؟ آج ہمارے پاس لیڈرز اگر اچھے موجود نہیں ہیں، شاید یہ ہمارا قصور نہیں ہے، لیکن اگر کل کو ہمارے بچوں کے پاس اور کل کو ہمارے ملک اور قوم میں اگر اچھے لیڈرز موجود نہ ہوئے تو اس کا قصور ہمارا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے. اور اچھے لیڈرز کیسے کریٹ ہوتے ہیں؟ بائی گیونگ دیم دا رائٹ ایجوکیشن ٹوڈے. اگر آج کل کی نسل کو، اگر آج کے ینگسٹرز کو صحیح طریقے سے ایجوکیٹ کیا جائے گا، ان کو لیڈرشپ سکلز سکھائی جائیں گی، تو کل کو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس کچھ ایک ہوپ ہوگا دیٹ وی آر گونا ہیو گڈ لیڈرس فار ٹمورو دیٹ آر گوئنگ ٹو فائٹ فار دا کاز، دیٹ آر گوئنگ ٹو اسٹینڈ دیئر گراؤنڈ. سو دیز آر دا 3 things دیٹ وی کین ڈو ایز مسلمس، ایز ہیومنس اینڈ ایز پاکستانیز. دیٹ از آل. اس کے علاوہ obviously I don't need to tell you the history and how and what are the atrocities carrying out in the Muslim world. I think if you want to know, you can search on YouTube, you can search on Google, you can find numerous resources that can tell you way better than me کہ ہماری مسلم امت میں آج کل ہو کیا رہا ہے. So that is it for the video. If you have made to this end and if you have watched it this far, thank you so much for watching it. I hope that you gained something from this video that you're going to take away and you're going to spread it to your fellows and to whoever you know and whoever you sit and talk with. Thank you so much everyone for watching this video. Take care and Allah Hafiz. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں.